بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ کلمہ طیبہ کی عظمت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ یہی وجہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر انسان صاحب ایمان بنتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کی طرف سے توحید اور رسالت کو دل سے قبول کرنے اور زبان سے اظہار کرنے کا اقرار ہے۔ اس کلمے کے اقرار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ یہی وہ وجہ ہے جسے اس نے عرش معلیٰ پہ لکھ دیا اور یہی کلمہ حسن ازل کی نمود ہے۔ زمین و آسمان اس کلمے کی مدح سراں ہیں۔ انسانوں میں کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم ارواح ہی میں شروع ہوا۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یہ وہ اقرار ہے جو ہر روح نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ پیدائش سے موت تک زندگی کی بقا کا سامان مہیا کرنے والا تو ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ بس جب انسان کی بقا کے لیے اللہ کی رحمت درکار ہے تو پھر ہر قسم کی حمد و ثنا اور عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں نکل آئیں تو ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرما دیں، ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنانی تھی، پھر ہر ایک کے بولنے کی قوت اور طاقت دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا، ہاں تو ہمارا رب و مالک و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمینوں میں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا، اور ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر تھی کہ ہم اس سے ناواقف تھے۔ اس قول و قرار کی یاد دلانے کے لیے نبیوں رسولوں کو بھیجوں گا اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر تمام انسانوں کی روح نے کہا، ہم سب نے اقرار کیا اور کہا، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ نسل آدم جوں جوں دنیا کے دھندوں میں مگن ہوئی تو وہ اس کلمے سے دور ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر ایک نے اسی کلمے کی یاد دہانی کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔ سب نبیوں اور رسولوں نے اہل دنیا کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، صرف فرق اتنا ہے کہ ہر نبی کی رسالت اس کے اپنے زمانے تک تھی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تا قیامت جاری رہے گی۔ کلمے کا پہلا جز ہر نبی کی دعوت میں وہی ہے جو اللہ نے کہا۔ کلمے کا دوسرا جز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اب جو شخص اس کلمے کو مانے وہی مسلمان ہے۔ موجودہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کے علاوہ کسی سابقہ نبی کا کلمہ پڑھنا باعث نجات نہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کلمے کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی۔ جو کوئی اس کلمے کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اگر کوئی اپنے مرحوم کے لیے 1.25 لاکھ یا لاکھ کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔